وہ تو رحمت کل ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے 3000 لشکر کو آواز دے دی۔ اب 3000 لشکر کا کھانا یہ تو محدود ہے، لیکن اس کی جو بیوی تھی، نبی کی عاشقہ تھی، صحابیہ تھی، کہنے لگی جابر دل چھوٹا مت کر، یہ دیکھ رہا ہے کہ بلانے والا محمد ہے، کھلانے والا خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی پاک زبان پر تھا جال حق کو وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا، آج حق آ گیا، باطل بیٹھ گیا، بت ٹوٹ گئے، اسلام کو فتح اور نصرت ملی، اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ ایک گلی سے ان کو گزرتا ہوا دیکھا جسے آج کہتے ہیں بہشتی گلی۔ اب تو وہ بہشتی گلی مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے سین میں آ گئی ہے، لیکن اس وقت وہ بہشتی گلی موجود تھی۔ تو حضرت امام مالک اس گلی سے گزرے تو حضرت امام مالک ان دیواروں کو چومتے ہوئے گزر رہے ہیں، بہشتی گلی کے دیواروں کو چوم رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا اس بہشتی گلی کے دیواروں کو چومتے ہو؟ تو ان کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے محبوب کی گزرگاہ ہے، یہ بہشتی گلی، آپ اس بہشتی گلی سے گزرتے، آپ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوتے، آپ صحابہ کے لیے جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے۔ اذا دعاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلالہ فی الجدر، جب آپ مسکراتے آپ کے دندان مبارک سے نور کی چمک ظاہر ہوتی تو یہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے ان دیواروں پر میرے محبوب کے نور کی چمک ہے، میرے محبوب کے مسکراہٹ کا نور ہے، اس لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محبوب کل سونا ختم رسول جیلو لگدا گیا رنگ لیدا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول جیلو لگدا گیا رنگ لیدا گیا۔ میرے لگتے جگر ماشاءاللہ علم پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے تھے، میرے لگتے جگر خان محمد سلیمانی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑے عاشق رسول صحابی تھے، ان کے دل میں عشق نبی تھا، وہ بکرے ذبح کر دیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پہ پیش کیا کرتے۔ جو جب لنگر تیار ہو جاتا تو میرے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہ کھانا تناول فرماتے اور اس کھانے میں برکت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ مدینہ طیبہ کے ایک درخت سے جو ان کو کھجوریں حاصل ہوئی تو وہ دشت میں لائے، وہ ان کی اپنی کھجوریں تھی، تو وہ بہت بڑی کھجور تھی، موٹے موٹے اس کے دانے تھے۔ جب دشت میں لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کے عشق کو دیکھا کہ یہ تو بکرے بھی کاٹ کر لاتے ہیں، یہ کھجوریں لائے ہیں، تو پیارے محبوب نے مسکرا کر فرمایا کہ میں سمجھا یہ گوشت تھا۔ پھر وہ بھی مسکرائے، پھر چلے گئے، گھر پہنچے، بکرا ذبح کیا، پھر دشت میں وہ گوشت حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کرنے لگے فدا روحی و جاسدی بے کا یا رسول اللہ، میرا روح، میرا جسم، میری جان، مال آقا آپ پر قربان ہو جائے۔ جب یہ غزوہ خندق ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلہ پر۔
اب جو لوگ مدینہ طیبہ سے ہو آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی وہاں اس وقت 7 مساجد موجود ہیں. ایک وہ مسجد ہے جو میرے نبی کا خیمہ تھا, ایک وہ مسجد ہے جو حضرت ابو بکر کا خیمہ تھا, ایک وہ مسجد ہے جو حضرت عمر کا خیمہ تھا, ایک وہ مسجد ہے جو حضرت علی کا خیمہ تھا, ایک وہ مسجد ہے جو حضرت عثمان کا خیمہ تھا. آج وہاں 7 مساجد ہیں اور وہاں خندق کھودی جا رہی تھی. اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال سے کھدائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اطہر زہر ہوا تو نور چھن رہا تھا, آپ کے بغلوں پاک سے نور چھن رہا تھا, لیکن آپ کے شکم اطہر پر پتھر بندھا ہوا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نہ رہا, نبی کے عشق میں تڑپ اٹھے کہ ظالم 10,000 کا لشکر لا کر حملہ آور ہو رہے تھے اور محبوب خندقیں کھود رہے تھے کہ کہیں مدینہ میں یہ داخل نہ ہو جائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ محبوب نے پتھر باندھا ہوا ہے فوراً گھر گئے اور اپنی گھر والی کو کہا کہ محبوب خدا کو میں نے دیکھا ہے, صحابہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن حضور بھی فاقے میں ہیں, ان کے شکم اطہر پر میں نے پتھر بندھا ہوا دیکھا. جب جابر رو پڑے ان کی بیوی بھی رو پڑی. اس نے کہا یہ بکرا ہے, اسے ذبح کر دو اور میں آٹا خمیر تیار کر رہی ہوں اور میں کھانا تیار کرتے ہیں, اب میرا ہاتھ بٹاؤ. 3,000 صحابہ کا لشکر ہے اور مشرکین کو شکست ہوئی, ان کا 10,000 کا لشکر تھا. یہ وہی غزوہ خندق تھی جب ایک یہودی فوجی مسلمان بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا تو نبی پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت عبد المطلب کی پاک صاحبزادی میرے آقا کی پھوپھی جان نے تلوار سے اس یہودی کی گردن اڑا دی اور پھر یہودی ڈرنے لگے. حالانکہ اس خیمے میں عورتیں تھیں. یہودی بھاگے, انہوں نے کہا یہاں بھی مسلمانوں کا لشکر اسلام موجود ہے. عبد المطلب کی پاک بیٹی, امیر حمزہ کی, سید الشہداء کی پاک بہن, حضور کی پاک پھوپھی جان اتنی بہادر تھی اور 10,000 کے لشکر کو شکست فاش ہوئی اور ان کو پسپا ہونا چلا. اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو محبوب پاک رحمت للعالمین 10,000 کے لشکر کو لے کر مکہ پاک میں پہنچے اور آپ کی پاک زبان پر تھا جا الحق کو وذاک الباطل ان الباطل کانا زہوقا. آج حق آ گیا, باطل مٹ گیا, بت ٹوٹ گئے, اسلام کو فتح اور نصرت ملی, اسلام کا پرچم بلند ہوا. اور میرے نبی نے وہ جو مشرک 10,000 کا لشکر لائے تھے, اب 10,000 کا لشکر دے کر میرا نبی جب پہنچا آپ نے مکہ پاک میں ایک چڑیا کو بھی قتل ہونے نہ دیا اور رحمت للعالمین نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. عام معافی کا آپ نے اعلان فرما دیا. سبحان اللہ. لیکن یہ غزوہ خندق کی میں بات کر رہا ہوں تو جب وہ لنگر تیار ہو گیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے. حضور کے عشق میں آقا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, بڑے دیوانے تھے نبی پاک کے. عرض کرتے ہیں ایسا آواز سے فدا کا امیوا بھی بے کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بلال, سلمان, بوذر, یہ 20, 25, 30 صحابہ ان کو ساتھ لے چلے. ایسا سے کہا کھانا تیار ہے. آقا آپ
نے شکم اتھر پر پتھر باندھا ہوا ہے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو رحمت للعالمین مسکرائے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے مجاہدین، 3000 صحابہ کی جماعت، آؤ میرے جابر، میرے سچے عاشق نے تمہاری دعوت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے جب سنا تو حیران ہو گیا، تو ادب تو تھا اس کے دل میں۔ پھر وہ بھاگا اپنے گھر پہنچا، کہتا ہے میں نے تو ایسا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، لیکن وہ تو رحمت کل ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ انہوں نے 3000 لشکر کو آواز دے دی، اب 3000 لشکر کا کھانا یہ تو محدود ہے، لیکن اس کی جو بیوی تھی، نبی کی عاشقہ تھی، صحابیہ تھی، کہنے لگی جابر دل چھوٹا مت کر، یہ دیکھ رہا ہے کہ بلانے والا محمد ہے، کھلانے والا خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شاہ سلیمان، زندہ باد، میر پٹھان، زندہ باد، قبلہ عالم سرکار، زندہ باد، کل ولی، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر جابر بن عبداللہ انصاری کا حوصلہ بلند ہوا، تو میرے محبوب نے اپنی چادر مبارک اس محدود کھانا پر، سالن پر، روٹوں پر، اپنی رحمت للعالمین نے اپنی چادر مبارک مدثر والی چٹی چادر ڈال دی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر لنگر چلنے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں رب العزت کی قسم ہے کہ 3000 صحابہ نے محبوب کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا، ہمارے گھر والوں نے کھایا، پھر تو دیکھا کھانا اسی طرح چوکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت مقداد صحابی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا اور میرے رشتہ دار جو مشرک تھے، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تجارت کے لیے مدینے سے خیبر جانا چاہتے تھے، یہودیوں کے ساتھ ان کی تجارت تھی۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے حیش کا کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ حیش یہ عرب کی قدیم ڈش ہے جس میں بکرے کا گوشت ہوتا ہے، ستو ہوتے ہیں، خالص گھی ہوتا ہے، شہد ہوتی ہے، اور خالص گھی، شہد، ستو، گوشت یہ تیار ہوتا ہے کھانا۔ تو اب میں نے تیار کیا ہوا تھا تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ، مجھ سے کھانا کھا لو، لیکن پھر چپکے سے بارگاہ رسالت میں حضرت مقداد حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، فدا قومی وابی، میرے چچیرے ہیں، میرے خون کے رشتہ دار ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے حیش کا کھانا، حیش تیار کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، فدا قومی وابی، اگر آپ اجازت بخشیں ان کو میں یہ کھانا کھلا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ ہاں مقداد، ضرور ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت مقداد خوش ہو گئے کہ اللہ کے محبوب نے اب مجھے اجازت دے دی، لیکن وہ کھانا لے کر پہلے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہے آپ فاقہ میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ بہت اچھی محبت سے میں نے یہ کھانا تیار کیا، آپ پہلے تناول فرما لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، محبوب نے وہ کھانا تناول فرمایا، بلکہ آپ اتنا خوش ہوئے سیر ہو کر تناول فرمایا، پھر الحمدللہ پڑھا اور پھر اجازت دی جاؤ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دو۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں واللہ رب العزت کی قسم، میں نے ان مہمانوں کو کھانا کھلایا، وہ ختم نہیں ہوتا تھا،
واپسی وہ کئی دنوں کے بعد آئے تو کھانا جو کا تو تھا، پھر انہوں نے کھایا، اس میں تازگی تھی، لذت تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو نے پھر تیار کیا؟ نہیں، یہ اسی دن کا کھانا ہے، لیکن محبوب کے لب مبارک لگے ہیں۔ اس لشکر پر ایسا اثر ہوا، دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محبوب کل سونا ختم رسول جنہوں لگدا گیا، رنگ لیدا گیا تبلیغ کے لیے، آپ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پانی نہیں تھا تو حضرت علی نے دیکھا ایک عورت ہے، اس کے پاس ایتان ہے، عربی میں حمار کہتے ہیں نارکتا کو، ایتان کہتے ہیں مادہ کو۔ وہ گدی کے اوپر اس نے مشکیزیں لادے ہوئے ہیں، بوڑھی عورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تال یا امی تال قریب آ جاؤ، تو محبوب کے خدمت میں لے آئی۔ جب محبوب کے حسن و جمال کو اس بڑھیا نے دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ فیضا ہوا آسنو انتی من القمر، محبوب کا نورانی چہرہ چاند کو بھی شرمندہ کر رہا تھا۔ مکھ چادر بدر شاشانی ہے، مت چمکے لال نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھیہن بد بھریا۔ سبحان اللہ ما اجمالہ کا، ما آسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتے دیر علی، کتے تیری سنا، گستاخ کی کتے جانب۔ محبوب کو تکتی رہی، کہتی ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، اے حسین مقدس شخصیت، اے نورانی چہرے والے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ جیسا حسین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یا امی ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ اب اس نے دیکھا کہ اس محبوب کے ساتھ تو بہت بڑا لشکر ہے اور میرے دو مشکیزیں ہیں، اور محبوب نے پیالہ دیا، ایک پیالہ، تو آپ نے اس پیالے میں وہ پانی لے لیا اور اس کے مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پیالے سے یہ کیا کریں گے۔ محبوب رحمت للعالمین نے پیالے میں اپنا رحمت والا ہاتھ رکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ وہ بڑھیا دیکھ رہی ہے، صحابہ دیکھ رہی ہے، محبوب کے 5 نورانی انگلیاں تھی یا 5 نٹ چل پڑا، حتیٰ کہ اتنا پانی چلا کہ صحابہ وضو کر رہے ہیں، صحابہ مشکیزیں بھر رہے ہیں، صحابہ پانی پی رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تو اس پیالے میں پانی تھا، آپ نے پھر اس کی مشکیزیں میں انڈیل دیا، مشکیزیں کے منہ کو بند کر دیا۔ تو وہ پوچھتی حضرت علی سے، یہ حسین و معجبین، یہ رخ انور، یہ نورانی چہرے والا، یہ سبحان اللہ جس کے زلفوں سے خوشبو ہے، یہ ہستی کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا امی کلمہ پڑھ لے، یہ وہی نبی ہے تورات انجیل میں جس کا ذکر ہے اور جس کے مفتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم حضرت عیسیٰ خواہش کرتے تھے، اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر وہ بڑھیا اپنے قبیلے میں پہنچی، پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر قبیلے میں پہنچی، کہتی ہے کہ جس محبوب کا ذکر ہمارے غیب پڑھ کر سناتے ہیں، تورات پڑھ کر سناتے ہیں، زبور پڑھ کر سناتے ہیں، انجیل پڑھ کر سناتے ہیں، باسرہم فی التورات و باسرہم فی الانجیل، وہ شان والا رحمت والا محبوب آ گیا، اس کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔